وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45 سے 47 حصہ دوم، درس کا نمبر 1980. آج کا موضوع: کیا ہم اپنی زندگی اللہ کو بھول کر یاد دنیا میں گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 45. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشرا خوشخبری دینے والا، اور نذیرا ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا، بسراج منیرہ اور روشن چراغ بنا کر بھجوایا ہے. وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دیجئے مومنوں کو، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرہ، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. سامعین اکرام، سورہ احزاب ہے اور بہت اہم آیات ہیں. نبی کی 5 صفات بیان ہو رہی ہیں بنیادی. سب سے پہلی شاہدن، گواہی دینے والا. اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے، یعنی ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اور ایک حدیث بھی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، خیر الہدی. تو دیکھیں، یہ ہدایت، قرآن اور رسول کا عمل، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے.
قرآن اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے وہ لوگو، یعنی جو اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہو، ان کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے عمل کے لیے، اسوۃ حسنۃ۔ یہ اسوہ حسنہ جو ہے یہ گواہی ہے، عملی گواہی ہے، شاہدن، یہ عملی گواہی ہے۔ اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو اللہ کی عطا سے بتایا تھا، اور بات یہ ہے، یعنی آج کے معاشرے کے حساب سے دیکھیں، اور اگر ہم اس آیت کے تناظر میں اپنے آپ کو تولیں تو بالکل ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے نہیں، بلکہ ہمارا ہر عمل برخلاف ہے اسوہ حسنہ کے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ تمام جو 5 صفات بیان ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ہم اس کے برعکس سوچتے ہیں اللہ کے۔ اب دیکھیں اس میں بائی نمبر آپ چلیں نا، شاہدن، عملی گواہ، عملی نمونہ، تو ہم تو اتباع رسول کے قائل ہیں نہیں عملی طور پہ۔ پھر جو خوشخبری ہے کامیابی کی دنیا اور آخرت میں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، آخرت پر بھی یقین نہیں ہے، اور دنیا میں بھی ہم یقین نہیں رکھتے کہ ہمارے لیے کوئی خوشخبری ہے دنیا میں۔ لیکن یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو اچھا، یہ مبشرن، آخرت میں جنت کی خوشخبری ہے، اور قیامت کے دن دیدار کا وعدہ ہے۔ ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی ایکسائٹمنٹ ہے، نہ کوئی جذبہ ہمارا بیدار ہوتا ہے۔ اللہ کی ملاقات سے تو ہم بے خبر ہیں، بلکہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی امید ہے۔ نذیراً، دنیا اور آخرت میں رسوائی اور شرمندگی اور ڈبل عذاب، دگنا عذاب، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، یضاعف لها العذاب ضعفین، ڈبل عذاب ہمارے لیے، منافقوں کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ منافق کون ہے؟ جو زبان سے تو لا الہ کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ نے فرمایا نا کہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ وداعین للہ، چوتھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں۔ دیکھیں، اللہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود ہے، ہمارا محبوب ہے، لیکن ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لی ہے، ہم تو حب دنیا کا شکار ہو گئے۔ ہمارے دل میں تو بت ہیں دنیا کے، دولت، عزت، شہرت، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، شوہر، یہ میرا مال، یہ میرا عہدہ، نوکری، گریڈ 26، اور اسی میں ہم غرق ہیں، اسی خیال دنیا میں ہم غرق ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں تو کوئی زیادہ دور کی بات، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اللہ کی طرف دعوت، یہ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات ہے۔ کسی بھی، دیکھیں میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں کہ بھئی کیا تم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے؟ وہ پہلے آپ کو دیکھے گا تعجباً، بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر، وزیر اعلیٰ، صدر مملکت، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس صاحب، ان سے پوچھیں
کہ اللہ یہ رسول تو داعین اللہ باذنی، اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق کو میری طرف بلاؤ. کیا تم نے رسول کو منزل بنا لیا ہے؟ کیا تم اللہ کے راستے پر ہو؟ کیا تم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم لوگ منزل بھٹک چکے ہیں. ہماری منزل اب دنیا ہے. ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری تمام جد و جہد دنیا کے لیے ہے، ظاہر کے لیے. تو اب آپ دیکھ لیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ ہے. تو روشنی تو دیکھیں، چراغ کی اسے ضرورت ہوگی جو اپنے آپ کو اندھیرے میں محسوس کرے. ہم تو روشن خیال لوگ ہیں. آپ نے سنی ہے یہ اصطلاح، روشن خیال، روشن خیالی، یعنی آزادی. روشن خیالی آج کے زمانے میں روشن خیالی آزادی. مجھے بعض لوگ جو ہیں یعنی دقیانوسی ملا کہتے ہیں. میں تو ملا ہوں نہیں، لیکن بعض لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی ہے. پرانے خیالات ہیں اس کے. آج تو روشن خیالی کا زمانہ ہے. اور مجھے بعض لوگ کہتے ہیں لوگ چاند تک پہنچ گئے، تم کہاں پہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہم سب کا یہی خیال ہے. ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے. ہم اللہ کے بندے بننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. اور یہ بات ایک میں آپ کو کہہ دوں اللہ کی عطا سے، جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ جائے اس کا معبود اللہ نہیں بلکہ نفس و شیطان ہوگا. ہم سب لوگ نفس و شیطان کے بندے ہیں. دیکھیں، مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی یہ الفاظ کہتے ہوئے، کوئی خوشی نہیں ہو رہی. تو افسوس بلکہ ہو رہا ہے، کیونکہ جس ذلت کے گڑھے میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج کا مسلمان، تو یہ تو بہت نامناسب بات ہے. جو اللہ کا عذاب، اللہ کی لعنت ہم پر مسلط ہے، تو اس سے اور کیا آپ گریں گے؟ ہم نے تو اپنے آپ کو یعنی دنیا کے اندھیروں کو ہم نے پسند کر لیا ہے. ہماری منزل اندھیرے ہیں، ہم اندھیروں کے راہی ہیں. آج دور جاہلیت ہے. بہرحال یہ جو آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں آپ سے صرف یہی درخواست کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس مقصد کے لیے بھجوایا ہے اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بعثت کا ایک مقصد ہے. ہم نے مقصد بعثت سے انکار کر دیا ہے. ہم رسالت کے عملی طور پہ انکاری ہیں. بڑا بھاری جملہ ہے، میں نے کہہ دیا. آج کا مسلمان مقصد رسالت سے، مقصد بعثت رسالت سے عملی طور پہ ہم نے انکار کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. آج ہم اپنے عمل سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے تو اپنی منزل کا انتخاب کر لیا ہے، دنیا. اور دیکھیں، یہ اعلان ہم سب نے کیا ہوا ہے. آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو، پھر اپنے بچوں کو آپ نے کہاں پر لگا دیا ہے؟ دنیا کے پیچھے. آپ خود بھی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. کم یا زیادہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیں، حرام حرام ہے، لعنت لعنت ہے. اللہ کی لعنت، ہر وہ شخص اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو فکر آخرت کی بجائے فکر دنیا کو اختیار کر لے. ہم لوگ فکر آخرت میں نہیں جی رہے، ہم لوگ فکر دنیا میں جی رہے ہیں. ہمیں جینا چاہیے تھا فکر آخرت میں. ہمیں بندہ بننا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا. ہم نفس و شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں. اب آپ خود لگا لیں. بہرحال آگے چلتے ہیں.
داعین اللہ، داعین اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والا، لفظی ترجمہ ہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہماری منزل کیا ہے۔ دیکھیں مقصد حیات کے بارے میں بھی یعنی مجھے بعض اوقات سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جب کہ میں یعنی کہتا ہوں کہ منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن داعین اللہ میں آپ تھوڑا سا اس کے مضمون کی گہرائی میں جائیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ اب اللہ کو پہلے تو منزل بنانا ہوگا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول کر لیتے ہیں تو پہلے تو ہمیں دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا، پھر اپنی منزل پر یقین کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں بلا رہے ہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ دیکھیں یہ داعین پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں بات مان لو، دعوت قبول کر لو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں پکاریں، اور پکار کس کی طرف ہے؟ رسول کی پکار تو اللہ کی طرف ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو، چلو نہیں دوڑو، ہمیں تو دوڑنا ہے۔ تیز تر گامزن منزل معدور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل دور نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تو اس کو ایک تو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کو، کلیئر بات ہے۔ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب قرآن کی اور رسول کی عملی گواہی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، یہاں تو پہلے لفظ جو ہے وہ گواہی کا ہے، عملی گواہی، عملی شہادت، شاہدن عملی شہادت، اشہدو۔ تو رسول کی ذات جو ہے یعنی ان کا عمل جو ہے وہ عملی شہادت پیش کر رہا ہے کہ بھئی یہ قرآن اور یہ میرا طریقہ۔ ایک صاحب تشریف لائے امی عائشہ کے پاس، ان سے سوال کیا کہ امی جان یہ بتائیں کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے ان کے؟ تو امی جان نے ان سے واپس سوال کیا اس آدمی سے کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کانا خلقہ القرآن۔ امی جان نے کہا کہ ان کا خلق اخلاق قرآن تھے۔ اب وہی بات ہے، دیکھیں یہ بات سمجھانی اصل میں اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب آپ کو لوگ ایک آیت کا خاص معنی کر دیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کتابوں میں یہ شہادت صرف آخرت کے بارے میں، نو، پہلے دنیا اور پھر آخرت دونوں جگہ ہیں۔ آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں بھی پڑھ کے سنایا تھا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ او کما قال، قرآن کی آیت ہے۔ کیا ہوگا وہ وقت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ جب پہنچتے اور تو روتے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ وہ ذمہ داری ہے نا۔ دنیا میں بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی گواہی، شہادت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ پھر اللہ تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ایک گواہی پیش کرو اپنے عمل سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے رسول گواہ ہیں۔ بَرَلْ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کا حکم۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ہدایت کی فکر ہے، تبھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے، کیونکہ انسان تو اندھیرے میں ہے،
اس کی عقل تو کام نہیں کرتی. اگر ہدایت نہ ہوتی تو ہم تو اندھیرے میں رہتے. جو پہلی وحی آتی ہے تو اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. انسان کو اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا. دیکھیں انسان اندھیرے میں ہے. دیکھیں یہ بات آسان ہے سمجھنے میں. ہماری منزل ہے باطن. ہمارے پاس جو عقل ہے وہ صرف ظاہر میں کام کرتی ہے تو ہم اندھیرے میں ہو گئے. باطن سے تو ہم اندھیرے میں ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. قرآن نور ہے. حضور روشنی کا مینار ہے، سراج منیر ہے، روشن چراغ، علم کا شہر ہے. تمام علم جو روشنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ سراج منیرہ. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے تو اس کو آپ ذرا سیریسلی لیں، اپنے اوپر رحم کریں. دیکھیں یہ دنیا کا وقت تو گزر جائے گا. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی آج سے 120 سال پہلے کسی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی. اس میں وہ حج کی ایک ویڈیو تھی، پرانے وہ 120 سال پہلے کی کسی نے فلم بنائی ہوگی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سارے لوگ جو حج کر رہے ہیں آج تو نہیں ہیں، سارے لوگ نہیں ہیں. میں نے عبرت لینے کی کوشش کی نا. یہ اتنی بھاگ دوڑ، سب لوگ حج کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جو فلم بنائی جا رہی ہے نہ وہ فلم بنانے والا ہے نہ وہ حج کرنے والے ہیں. سب اس لوگوں سے آج دنیا، آج کوئی بھی ایک انسان نہیں ہے اس میں. اسی طرح ہماری کل صرف داستان ہوگی، کہانی ہوگی ہماری. ہم تو گزر چکے ہوں گے، ہمارے بڑے چلے نہیں گئے. میرے 2 بھائی چلے گئے، ٹھیک ہے. ہم 5 بھائی تھے، 2 بلکہ 2 چلے گئے اور باقی ہم 3 ہیں ابھی. اور یہ بھی ہمارا بھی انشاءاللہ باری آنے والی ہے. ہم سب نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں اللہ کی طرف لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے، کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف سے نازل کیا ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہمارے انتظار میں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے. بہت بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے اور اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے سے کو اپنا لے. بہت اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. وہ حدیث آپ یاد کریں نا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. بہرحال اب اگلی آیت جو ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بشارت دے دیں مومنوں کو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. دیکھیں فضل کبیر کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی رضا تو آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کو آپ یہاں راضی کر لیں، آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے. آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا. دیکھیں میں خوشخبری کی بات کر رہا ہوں. آپ کے سینے کو نور سے بھر دے گا.
اور آپ کا دل جگمگا جائے گا۔ حضور نے فرمایا نا کعبے کو مخاطب کر کے، اے کعبے تم بڑے محترم ہو، عزیز ہو، اور میرے دادا کے بنائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم میں ایک مومن کے دل کے برابر نہیں، مومن کے دل کے برابر نہیں۔ تو آپ فضل بہت بڑا جس سے اللہ راضی ہو گیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ فضل تو شروعات یہاں پر ہو جاتی ہیں سر، یہاں معاملہ جو ہے وہ نقد ہے۔ جب اللہ آپ کے دل میں آ جائے اور آپ کا دل عرش الہی بن جائے، آپ کو کیا چاہیے؟ اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس میں باقی باتیں تو مطلب زیادہ باریکات میں تو میں جا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو سرسری طور پہ اس کے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دے گا۔ قرآن میں ہے افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، بلا وہ شخص جعلنا له نور جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا دنیا میں، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہے، ظلمات میں ہے، اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کر رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ایک مثال بیان کی ہے، افمن یمشی علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے سیدھے راستے پر، کیا ہو سکتا ہے وہ شخص جو سر کے بل چل رہا ہے، مکبن افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ دونوں شخص تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت ہماری حالت جو ہم آج مسلمان کی حالت ہے، یہ اوندھے منہ چل رہا ہے، سر نیچے ہے پاؤں اوپر ہے، اور بس ایسے عام طور پہ تو یہ تو کوشش کر کے ہوتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھ لیں اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ سر کے بل پھر ہاتھوں سے چلنا ہوتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے اور ہاتھوں کے، کبھی آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، یہ عام یہ جو ہوتے ہیں پی ٹی والے یہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو کوشش کر کے اپنے آپ کو خالص دنیا دار بنا دیا ہے، ہم الٹے ہو چکے ہیں، سر کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تمہیں تو میں نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، تم سیدھے ہو کے چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ اچھا، میں بس صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں آخر میں کہ بے ان لہم من اللہ فضل کبیرہ، اللہ کا فضل جو ہے وہ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد میں مطمئن ہے، اور اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی یاد کو اپنا لیں گے اور اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے، اور اللہ کی مرضی سے جب آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں، آپ کو ایک اطمینان میسر ہو جاتا ہے، آپ اللہ کی خصوصی رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں اسی سورہ احزاب میں۔ تو جب آپ اللہ کی رحمت دیکھیں، وہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ابھی اگر آپ دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے اے مسلمانوں، اے دعوی ایمان کرنے والوں، اور تو تم اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ. دیکھیں اللہ کے فضل کی شروعات جو ہیں وہ یہاں سے ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں ہم تو ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کے مضامین ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.